اچھا سر آخری سوال ہے، میری تو نوکری 2017 میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے فارغ ہوئی، میں تو ان کا ڈسا ہوا ہوں، میں نے ایک بندے کو خط لکھا، میں نے عمران خان کو بھی خط لکھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میں نے کورٹ سے بھی رجوع کیا، یہ جو اطہر من اللہ آج بڑا نظریاتی بنا ہو، اس کے پاس میرا کیس لگا، یہ اس وقت ان کا بغل بچہ بنا ہوا تھا. ایسی تھا. پھر آپ کہتے ہیں میں نے تقریباً 15 سال نوکری کی، اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، ریٹائرمنٹ سے ایجنسیوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھیں، مجھے یہ کہہ کر ریٹائرمنٹ کی آفر کی گئی، چونکہ آپ پبلک فگر بن چکی ہیں اور آپ کو سینسٹیو ادارے میں ہیں، آپ ایک سینسٹیو ادارے میں، بہتر آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور پھر آپ کہتے ہیں وہ کہندے نے نا کبے نو لت پئی تو اندر کب نکل گیا. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا دیجیے. بتا دوں، سن لیں گے؟ ہاں میں حاضر ہوں. ویسے میں بتا دوں 16ویں دفعہ اچھا کہ یہ بھی بگوڑا صاحب کی طرف سے کلپ کاٹا. کیوں ہر چیز اس پہ سرکار میں بول رہا ہوں نا. اچھا کیا آپ کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی جی مجھے بتائیں، آپ کی پوڈ کاسٹ سے کوئی جملہ نکلے گا تو نظر آتی کوسر مجھے پکڑے گی، آپ کو نہیں پکڑے گی. جی تو اس لیے مجھے بولنے دینا. جی 16ویں دفعہ بول رہا ہوں جی کہ اس بگوڑے نے یہ سارا کام کیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. جی کیسے؟ یہ پھر جو میں کہتا ہوں نا، یہ میں نے پہلے کہا ہوا ہے، اور یہ جو اوپر والا آپ نے کلپ سنایا وہ جولائی 2024 کا ہے. یہ جو میری تو نوکری 2017 میں اسٹیبلشمنٹ یہ جولائی 2024 کا ہے. یہ جولائی 2024. اچھا. اور وہ جو ہے وہ ہے مارچ 2023 کا. مارچ 2023 کا. جی ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا. اب میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں، اس کو نیچے. نہ دونوں اپنی جگہ بالکل درست. اچھا کیسے؟ بالکل دونوں اپنی جگہ درست. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو دونوں اپنی جگہ کیسے درست ہیں. پہلے میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کا کھلواڑ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کرے نا تو اس کا بھی کتنا بھیانک رزلٹ نکلے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی. اور سورہ شورى میں کہا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. وہاں کہا کہ نہیں دیتے ہو، یہاں کہا کہ ضرور دیتے ہو. 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں. جہاں کہا گیا کہ نہیں دیتے، مراد یہ کہ آپ دعوت دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص قبول نہ کرے تو آپ اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اور جہاں کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، وہاں مراد یہ کہ آپ تو ہدایت ہی کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی کی طرف نہیں بلاتے، آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. دونوں سٹیٹمنٹس لا تہدی لتہدی، یعنی عربی میں لا کہیں تو نہیں اور لام زبر کے ساتھ ہو تو بالضرور، بالکل 180 ڈگری بن جاتا ہے. اب یہ دونوں سٹیٹمنٹ اپنی جگہ درست ہیں. یہ جو میری سٹیٹمنٹ ہے پہلے والی جولائی 2000 نہیں، جو پہلے مارچ 2023 میں، جس میں نے کہا کہ ایجنسیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری تقریباً 15 سال نوکری کی. جی اس کے بعد اس سے پہلے ایک سوال تھا. اچھا. جس طرح وہ کلپ کاٹا نا پتنگ بازی والا، یہ کلپ کاٹا. اچھا. یہ ٹی ایل پی کے ایک رپورٹر آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا. ان کے اپنے چینل پہ 1 ملین پلس ویوز ہیں، ہمارے چینل پہ بھی 1 ملین پلس ویوز ہیں. یعنی اور یہ کلپ ایک مولوی کا کاٹا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے کا، اور انہوں نے اس کو گود لے کے دوبارہ سے اس میں رنگ بھر کے یہ سارا کچھ کیا. یہ ان کی بھی انوینشن نہیں تھی، انہوں نے سیکنڈ ہینڈ اس کو پکڑا ہے، لیکن عام انہوں نے کیا اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں میم کے لیے مٹیریل چاہیے تھا. اللہ نے ہمیں دے دیا، اس کی میم بن چکی ہے دیسی فنکار ٹی وی پہ الحمدللہ. اس میں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ایجنسیز نے لانچ کیا ہے، آپ تو اچھے خاصے نوکری کر رہے تھے، انجینئر تھے، تو وہاں سے نوکری فارغ کر کے آپ کو لانچ کیا گیا. تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا یہ نوکری چھوڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا ایجنسیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے انہوں نے کوئی لانچ نہیں کیا اس حوالے سے. اور اس کے بعد پھر میں نے جملے بولے کہ ایجنسیوں کے بینیفیشری، اور ایجنسیاں تو بینیفیشری ہیں ٹی ایل پی والوں کے، ان کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے. تو یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نوکری انہوں نے چھڑوا کے تو مجھے اس کام میں ڈال دیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اب کام کرو، وہاں سے ہم تمہیں ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں. یہ میں نے بات کی. اور میں نے کہا جب مجھے انہوں نے جبری ریٹائر کیا تو کبے نو لت پئی، اس دا کب نکل گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک پوری سٹوری ہے. یہ 2017 5 جولائی 40 سال پورے ہوئے تھے ماشاء اللہ کو ضیاء الحق صاحب کے. 5 جولائی 1977 کو میری پیدائش سے پہلے ماشاء اللہ لگا تھا، اور 5 جولائی 2017 کو ماشاء اللہ کے 40واں پورا ہوا. انہوں نے اپنا 40واں کیا کہ مجھے جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ آفر کی. میں نے اس کو قبول نہیں کیا. میں شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں گیا، 1 سال تک تاریخیں چلتی رہیں. پھر شوکت صدیقی صاحب کا مشہور زمانہ بیان آیا، ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں چلا گیا. شوکت صدیقی صاحب تو ان کو ڈانٹتے تھے، جواب ہی نہیں ہوتا تھا. اطہر من اللہ صاحب چونکہ بینیفیشری تھے، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور بعد میں سپریم کورٹ جانا تھا. انہوں نے ہمارے ادارے کے سارے کیسز ایک جگہ جمع کیے، ساروں کو اڑا دیا. ٹھیک ہے، ہمیں سنے بغیر ہی سب کو اڑا دیا. اچھا یہ ہوا. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، میں نے ان کو بھی خط لکھا کہ کوئی سنوائی کرے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ندیم افضل چند صاحب کو علادہ سے میں نے لیٹر لکھا، اس وقت وہ ان کے خاص مشیر تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا اسی دوران جو میں نے آلریڈی کئی سال سے اپیل اپنی فائل کی ہوئی تھی ان کے پاس، ایس پی ڈی کے پاس،
ان کا بلاوا آ گیا, اور وہ جا کے بلاوا آیا فروری 2021 میں, 3.25 سال کے بعد. ٹھیک ہے, اس میں گیا اور وہاں جا کے انہوں نے نیا کام رکھ دیا. انہوں نے کہا جی آپ چونکہ مشہور ہو چکے ہیں تو اب آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, اس لیے ہم نے کیا. میں نے کہا آپ نے تو میرے اوپر الزام لگایا کہ میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملا ہوا ہوں, کیونکہ ایجنسیز کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ رپورٹنگ کی ہوئی تھی وہ میرے پاس بھی آتے تھے, ان میں کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, انہوں نے مجھے ریئل ٹائم بتا دیا کہ یہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہی الزام بتائیں جس کی وجہ سے. یہ لگایا کس نے تھا؟ یہ یہاں پہ جو ایک سی ٹی ڈی کا نمائندہ تھا اس نے یہ پہلی دفعہ کیا. وہ کٹر بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ پھر آگے چل پڑا. آپ کو پتا ہے یہ کانوں کے تو کچے ہوتے ہیں, پھر وہ چل پڑتا ہے سارا معاملہ. ان کو پتا تھا کہ یہ کمزور گراؤنڈ پہ وہ ثابت تو نہیں کر سکے. میرے گھر پہ ریڈ بھی کیا, وہ پوری جو گاڑیاں آتی ہیں نا بختر بند 100-150 فوجی لے کے, اور یہ ہے 26 سپتمبر 2017. 28 اکتوبر 2017 کو میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی. ایگزیکٹلی اس سے ایک مہینہ پہلے 26 ستمبر 2017 کو میرے گھر ریڈ ہوا. چھتوں پہ چڑھ گئے سارے یہ, اور میرے گھر گھس آئے وہی ریوالور اٹھائے ہوئے. جی آپ جناب یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے تو جہاد کے لیے بھیجتے ہیں داعش کے پاس افغانستان میں. اور میں نے کہا میں تو ان کو خوارج سمجھتا ہوں, میں تو تمہارے حافظ سعید کو نہیں مانتا ہوں. میں نے اس کو میجر کو یہی کہا. اس وقت تک حافظ سعید ان کے بغل بچے تھے, اور ان دنوں آپ نے برا نہیں ماننا, ان دنوں وہ NA 120 کا الیکشن ہو رہا تھا مریم نواز والا, اور خادم رضوی صاحب کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ نے تو اس کی ملی مسلم لیگ بنا کے. وہ حافظ اللہ ادھر نہیں کہتے آپ؟ کیا جی وہ حافظ اللہ فوت ہو چکے نا. اچھا رحم اللہ, چلے رحیم اللہ کہہ لیتے. تو خادم رضوی صاحب اس وقت زندہ تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے ملی مسلم لیگ بنا کے حافظ سعید صاحب کا بھی ایک بندہ کھڑا کیا ہوا, TLP کا بھی بندہ کھڑا کیا ہوا. میں نے کہا یہ آپ کے ہیں, یہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ہم پہ کیوں مسلط کیا, آپ مجھے کہہ رہے ہو. اور نہیں جی ہمارے پاس ایک خط موجود ہے. پھر وہ مجھے اٹھا کے گھر سے لے گئے, ٹھیک ہے, اپنی وہ بختر بند گاڑی میں, اور سینکڑوں فوجی اور وہ سارا کچھ, اور ایک بندے کے پاس لے گئے. اللہ بھلا کرے, اس نے کہا جی انجینئر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں, میرا بیٹا خود گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے مجھے باہری روڈ پہ اتار دیا, اور پھر اتارتے وقت کہا کہ جی غلط فہمی کی بنا پہ یہ سب کچھ ہوا. تو میں نے کہا اس طرح نہیں, کورٹ میں آ کے جواب دیں. کورٹ تھی شوکت صدیقی صاحب کی, انہوں نے جواب نہیں دیا, اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا. مجھے یہ سارا کچھ پتا تھا میرے ساتھ. میں نے کہا یہ آپ کیا بہانہ کر رہے ہو کہ میں پبلک فگر بن گیا ہوں؟ میں تو پبلک فگر بنا ہوں, مشہور ہوں نکالے جانے کے بعد, جس طرح خان صاحب مشہور ہوئے نکالے جانے کے بعد, اور نواز شریف صاحب مشہور ہوئے ووٹ کو عزت دے کے نکالے جانے کے بعد. تو جو میں نکالے جانے کے بعد مشہور ہوں, اس کی مشہوری کا میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. مجھے تو آپ نے جھوٹے الزام میں نکالا ہے. مجھے کیوں نکالا؟ ہاں, تو میں نے کہا پہلے وہ الزام مجھ سے دھوئے. تو انہوں نے کہا سر جی اب آپ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, آپ کا تو ادارے سے بھی بڑا قد کاٹ ہو چکا ہے, تو اب چھوڑیں, آپ کیس واپس لیں اور ریٹائرمنٹ لیں جو ہم نے آپ کو آفر کی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اب تو 4 سال کے بعد اب میں یہاں واپس جاتا بھی ہوں, ایک تو یہ مجھے کورٹ سے کوئی انصاف نہیں ملنا, ظاہر ہے کورٹس جب تک مجھے بحال نہیں کریں گی. وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آئے, سپریم کورٹ تک بھی وہ کیس نہیں جا سکا, وہ ڈیٹ ہی نہیں لگتی تھی, آج تک ڈیٹ نہیں لگی. دیکھیں 2026 آ گیا اور ابھی تک ہمارے وہ 300 لوگ اس طریقے سے باہر ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ چلے کبے نو لت پہ ہی تھے, کبے دا کب نکل گیا. یہ ایک پوری سٹوری ہے, یہ پک اینڈ چوز کی ہے. اور اس جملے میں اس کا تعلق تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ریٹائر کروایا انہوں نے تاکہ آپ کو یہاں پہ لانچ کریں. میں نے کہا میری ریٹائرمنٹ کا اس دین کے کام سے لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ دین کا کام تو 2008 سے کر رہا ہوں, اور ریٹائرمنٹ میری 2017 میں آفر کی, اور 2021 میں نے لیے جا کے 13 اکتوبر 2021 کو میرے پاس فائنل لیٹر آیا. 13 اکتوبر 2021 ریٹائرمنٹ کا, جی 13 اکتوبر 2021. اور دیکھیں سٹارٹ کب سے ہوا, 5 جولائی 2017, 4.25 سال لگے. اب 4.25 سال میں ایک دفعہ میں نے کہا کہ شوکت صدیقی کی عدالت میں لگا تو یہ کلپ کاٹیں گے, پہلے کہہ رہا تھا صدیقی, اب کہہ رہا ہے اطہر من اللہ. جی دونوں باتیں درست ہیں, ہر بات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. اچھا سر, یوٹر نہیں ہے تو مار آپ کے مارنا نہیں, میں ان کے مارنا کی بات کر